الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ان سے مسائل اخذ کرنے ہوتے ہیں تو حدیث میں بھی اسی طرح ناسخ و منسوخ ہیں۔ ایک حکم ایک وقت کے لیے تھا، دوسرے وقت کے لیے اس میں کچھ تبدیلی آ گئی۔ اب جو حضرات پہلے تو صحت حدیث آتی ہے، صحت حدیث میں حدیث پہ اعتراض نہیں ہوتا، اس کی روایت کرنے والوں کی پڑتال ہوتی، کس نے کیا بیان کیا، اس نے کس ہستی سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا۔ تو یہ راویان حدیث کا سلسلہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ پھر اس میں علماء بہت تحقیق فرماتے ہیں، محققین حضرات، کہ کیا جن لوگوں کے درمیان روایت ہے ان میں ملاقات بھی ثابت ہے یا سنی سنائی روایت آگے کسی نے کر دی۔ پھر وہ ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات پہ بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ بندہ جس سے روایت کر رہا ہے اس کی زندگی میں دنیا میں موجود بھی تھا، اگر تھا تو اس کی عمر کیا تھی، بالغ تھا، بچہ تھا، کیا عمر تھی، کہاں ملاقات ہوئی، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، جس سے روایت کرتا ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے، کس سلسلے میں کس طرح ملاقات ہوئی۔ تو یہ بڑی لمبی تحقیق ہوتی ہے، بلکہ اسماء الرجال کا ایک فن ہے، لوگوں کے ناموں کی تحقیق، جو صرف مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حدیث شریف میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ جتنے لوگوں سے حدیث کی روایت ہوئی ہے ان سب کے نام اس میں جمع کر دیے گئے، اور وہ الف سے لے کر یہ تک اس ترتیب سے ہیں۔ اس میں دیکھا جائے تو اس بندے کا نام، اس کا والد، اس کا قبیلہ، ان کا کردار، اس بندے کا ذاتی مزاج، وہ سچا تھا یا اس پر کسی نے جھوٹ کا بھی الزام لگایا، اس کا کاروبار کیا تھا، حصول رزق کے وسائل کیا تھے، جائز تھے ناجائز تھے، پوری اس کی زندگی کی تصویر سامنے آ جاتی۔ اس سب پہ بحث جو کر سکتے اسی کو مجتہد کہتے ہیں، جس کا علم اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو احاطہ کرتا ہے، پھر وہ قرآن و حدیث سے اخذ کرتا ہے مسائل کو، اسے مجتہد کہتے ہیں، اور عامت الناس پھر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ لہذا ہم براہ راست مسائل اخذ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ساری حدیثیں ان مسائل کی تائید کر رہی ہوتی ہیں جو ائمہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ اس میں بہت نزاکت اس وقت آ جاتی ہے کہ جب آپ ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں تو کیا پہلے آپ نے اس مفہوم کو سمجھا جو اس زبان میں تھا، کہ جس نے ارشاد فرمایا اس کی مراد کیا تھی۔ اب یہ کہاں سے سمجھ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا اس کی مراد حضور کی کیا تھی؟ کیونکہ عربی لفظوں کے تو ایک لفظ کے کئی معنی ہیں اور کئی مرادیں نکالی جا سکتی ہیں، اگر ترجمہ کیا جائے تو کئی پہلو نکل آتے ہیں، تو پھر کون سا پہلو متعین کیا جائے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے سننے والے سامعین جو تھے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔
پتہ کرنا پڑتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کا مفہوم کیا سمجھا، اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو، اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی کہ تم ٹھیک سمجھے۔ وہ مفہوم آگے کنوے کرنا پڑے گا، ورنہ اس سے عربی صرف و نحو اور گرامر کے زور سے یا عربی ادب کے علم کلام کے زور سے ہم کوئی معنی متعین کرتے ہیں تو ہم گمراہ ہو جائیں۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتہ۔